السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلمک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ آج ہمارے درمیان میں مجھ ناچیز سے قبل استاذ الاساتذہ فخر القراء حضرت علامہ و مولانا قاری شعیب صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے اپنے نایاب انداز میں شکر اور ناشکری ہمیں اس بات کو سمجھایا، یعنی ہم جو دنیا میں آئے یہ امتحان گاہ ہے، یہاں آپ آزمائے جاؤ گے، یہاں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جانچے گا اور کامیابی انشاءاللہ جنت میں ملے گی آخرت میں۔ یہاں جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہے، جس نے شکوے و شکایت کی وہ ناکام ہے۔ تو نوجوانوں، میں حضرت کی موجودگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی جوانی بھی ایک نعمت ہے، آپ کی جوانی بھی ایک نعمت ہے۔ اگر اس جوانی میں رب کا قرآن نہ پڑھ پائے تو یہ بھی ناشکری ہے، رب کا قرآن صحیح انداز سے نہ پڑھ پائے تو یہ بھی ناشکری ہے۔ تو آج آپ ہی کے علاقے، آپ ہی کے شہر کے اندر استاذوں کے استاذ، آج ان کے خود کے ہزاروں شاگرد ہیں جو قرات کے میدان میں بادشاہ کہے جاتے ہیں۔ تو سوچیے آپ، جب شاگردوں کا یہ عالم ہے، استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کی نرمی اور ان کے تقوی کا یہ عالم، اور ان کی یہ سمجھے کہ آپ دل اتنا وسیع ہے کہ مجھ ناچیز کے لیے بھی حضرت نے نعرہ لگایا۔ یہ آپ کی بردباری، یہ سمجھیے کہ وہ تھپ تھپانا کہتے ہیں نا، کسی کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی تھی، اور ایک استاذ ہی شاگرد کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے نا، یہ بتلا رہے ہیں۔ اگر جب ایسی نعمت اس شہر میں موجود ہو، کہ میں نے کہا تھا نا پہلے ہی، سمندر موجود ہو ہم پیاسے رہیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ لہٰذا اپنی جوانی کو نعمت جانے اور اس کی شکر گزاری کے لیے، شکر بجا لانے کے لیے قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ قرآن صحیح طریقے سے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ انشاءاللہ شاہی کوٹ مسجد کے اندر حضرت تعلیم دے رہے ہیں، آپ وہاں تشریف لائیں، اپنا وقت نکال کر آپ آئیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے وقت میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ ہم جس اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، وہ حضور نے فرمایا تھا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جب اہل بیت سے ہم جس سے پیار کریں ان سے قرآن کبھی جدا ہی نہیں ہوا، تو ہم سے اتنا دور کیوں ہو گیا ہے کہ سال سال ہو جاتے ہیں، ہم کھولتے تک نہیں ہیں، دیکھتے پڑھنے تک نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ اس پر آپ عزم بنائیں، متبرک دین ہے۔ اب انشاءاللہ عاشورے کا دن بھی عنقریب آنے والا ہے، اس دن میں پختہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اسی دن سے پکی نیت کے ساتھ استاذ الاساتذہ قاری محمد شعیب صاحب قبلہ سے فیض بھی پائیں گے اور ان سے تربیت بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہماری حسن ظن اور نیتوں کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کیا ان قریب اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور آپس میں رشتوں کو کاٹو گے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو متنبہ کیا ہے
کہ اگر ہم تمہیں زمین میں حکومت دے دیں تو کیا تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتے کاٹو گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. معزز سامعین کرام، میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے مقابلہ کیوں کیا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ یزید جیسے ہی سلطنت پر بیٹھا سن ہجری 160 میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، تو اس بدبخت نے پورا معاملہ ہی تبدیل کر دیا. یعنی یہ بدبخت خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کی کوشش اس نے کی، بادشاہت کے اندر بدلنے کی کوشش کی. اور یزید جب تخت نشی ہوا تو اس نے سب سے پہلے مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سے بیعت لے لی جائے. الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا، ہم تیری بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ مجھ جیسا شخص چھپ کر ایک کمرے میں کبھی بیعت نہیں کرے گا. ایک کمرے میں کبھی بیعت نہیں کرے گا مجھ جیسا شخص. الغرض آپ نے اس کی بیعت سے منع کر دیا، اور جب منع کیا حالات اتنے ناگوار ہوئے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا، اور آپ کوفے کی جانب روانہ ہو گئے. اور جو کوفے کی جانب روانہ ہوئے تھے اس میں ایک حکمت تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ شہزادے جن کی شہادت عام ہو چکی تھی، حضور کو بھی پتا تھا امام حسین شہید ہونے والے، مولائے کائنات بھی جانتے تھے امام حسین شہید ہونے والے ہیں. الغرض سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی پتا تھا امام حسین شہید ہونے والے ہیں. الغرض حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، غبار مبارک آپ کے زلفوں پر لگی ہوئی تھی، گویا کہ قسمت چمکا رہی تھی اپنی، اور آپ ایک میدان سے خون جمع کر رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس، میں امام حسین اور اس کے رفقا ساتھیوں کا خون ایک جگہ جمع کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے جب میں جگا میں نے تحقیق کی تو پتا چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے. یزید بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا گیا. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے موبائلوں کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے. میں اپنے نوجوانوں کا ذہن یہاں صاف کر دوں. کچھ لوگ آج ایسے نکلے ایک ٹولہ جو یہ ہمیں باور کرا رہے ہیں اور ہمارے دل و دماغ اور نوجوانوں کے دماغوں کو گویا کہ ان کی فکروں کو تبدیل کر رہے ہیں. یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یزید کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے. نہیں. وہ اگر کوئی شخص ایسی فکر ہمارے درمیان میں رکھے اور یہ کہے کہ یزید کا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہ تھا، یاد رکھنا اہل سنت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ خارجی ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، بد مذہب ہے. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں. جس بدبخت نے حکومت پر بیٹھ کر زمین میں فساد پھیلایا ہو وہ اچھا کیسے ہو سکتا؟ اس پر رب کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس پر تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت صالح نے کہا تھا کہ اے والد بزرگوار، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم لوگ یزید کو اچھا کہتے ہیں، تو آپ کے والد بزرگوار نے جلال میں آ کر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم یزید کو اچھا کہتے ہیں؟ سنو، جس بدبخت پر قرآن نے رب نے لعنت کی ہو ہم اس پر کیوں لعنت نہ کریں؟ کہا حضور قرآن نے لعنت کی؟ کیا؟ ہاں،
बोले किस आयत से साबित है? तो आपने यही आयत करीमा पढ़ी थी, फहल आसैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम, क्या अन करीब अगर तुम्हें हुकूमत दे दी जाए तो क्या तुम जमीन में फसाद फैलाओगे और जमीन के अंदर फसाद फैलाओगे? और ऐसे ही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटे सुनो, यही आयत करीमा। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने तो डंके की चोट पे कह दिया था, यजीद काफिर भी है, लानती भी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने सुकूत इख्तियार किया एहतियातन, उसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। और सुकूत कहते किसे वो भी समाप्त कर ले ताकि आपका जहन साफ हो जाए। सुकूत कहते इसे हैं, आपने न उसे मुसलमान कहा है न काफिर कहा, ये फैसला तो और भयानक है। यानी किसी दर्जे में न गिना, यानी जो अहले बैत का दुश्मन हो न वो मुसलमान हो सकता है न ये हो सकता है। ये फैसला एहतियातन था, उसमें कुछ हिकमतें थी। आला हजरत अजीमुल मर्तबत वकारिश को मोहब्बत ने फासिक, फाजिर और मुर्तकिब कबाइर में उसे शुमार करवाया कि वो फासिक था, फाजिर था और कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब था। चंद सहाबा किराम ने भी उसके ताल्लुक से ये वाज़ेह किया है, वो शराबी था, जानी था, फासिक था, फाजिर था। अलगरज हलालो हराम में तमीज उसने खत्म कर दी थी, महरमात में तमीज खत्म कर दी थी। बहन बेटी माओ से रिश्ता जायज करार देता था, जायज करार देता था। ऐसे बदबख्त की बेअत इमाम हुसैन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इमाम हुसैन की नजरों में सिद्दीक अकबर की खिलाफत के मनाजिर मौजूद थे। इमाम हुसैन की नजरों में हजरत उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत के मनाजिर मौजूद थे। आपकी नजरों में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के मनाजिर आपकी नजरों में मौजूद थे। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाए कायनात के खिलाफत के मनाजिर आपकी नजरों में मौजूद थे। आपके बिरादर अकबर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के मनाजिर आपकी नजरों में मौजूद थे। जब आपने देखा कि खिलाफत की पटरी खिलाफत से उतर कर मलुकियत की तरफ जा रही है, आपने फौरन कह दिया, मुझ जैसा शख्स तेरी ब्यात कभी नहीं करेगा। और जब आपने ब्यात ना की तो आप मदीना छोड़ने पर मजबूर हुए। आपने मदीना छोड़ा, मक्की की जानिब गए, और जिस वक्त मदीना छोड़ा नाना जान को सलाम पेश किया। वो मंजर क्या होगा, आप उस नक्शे को अपनी निगाह में लें कि जिनका बचपन मदीने तैयबा के साए में गुजरा हो, जिसका बचपन मस्जिद नबी के साए में गुजरा हो, कि जिस मदीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजानें दी हो, अजानें दी उनके कानों में, और आपकी तरबियत की हो, आपको गोदों में लिया हो, आपको गोया के सीने से चिमकाया हो और आपको बोसा दिया हो, इसके बावजूद आपको वही मदीना छोड़ने पर जो मजबूर हुए और आप जो मदीने से चले, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान के मज़ार पर जो हाजिरी पेश की होगी, वो लम्हात याद करें पूरी कौम, खासकर नौजवान। ये दीन के खातिर था, ताकि कोई शराबी, कोई फाजिर और फासिक बनकर हुकूमत पर बैठकर दीन को बिगाड़ न सके, दीन को बिगाड़ न सके। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में पहचानी नहीं जाती, लफ्जों में लाई नहीं जाती। अलगरस उलमा फरमाते हैं, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के की जानिब गए, मक्के से कूफा गए, और कूफा जाने से पहले सारे कूफियों ने आपको खत लिखा था, खत लिखा था, और खत में ये लिखा था, हुजूर आप आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है, हम ऐसे फासिक के हाथ पर अपना हाथ नहीं देंगे, हमें आपकी जरूरत है, आप आ जाइए। अलगरज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जब इतने सारे खतूत को देखा, खतों को देखा कि एक के बाद दिगरे इतने सारे खतूत कुफियों ने भेजे हैं, तो आपने चंद लोगों से मशवरा लिया, और मशवरे में यह तय पाया कि सबसे पहले आप न जाएं, आप किसी को भेजें ताकि वो वहां के हालात का जायजा ले। अलगरज आपने आप ही के चचा के बेटे हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुफा की जानिब रवाना किया। जब आप कुफा की जानिब गए ना, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त आपके हाथ पर पूरे कुफा ने बैत कर ली, पूरे कुफियों ने, कई लोगों ने आपके हाथ पर, हजारों की तादाद में आपके हाथ पर बैत की। किसके नाम पर? इमाम हुसैन के नाम पर। अलगरज जब आपने माहौल को बेहतर देखा, साजगार देखा, तो आपने खत लिखा इमाम हुसैन को
اور خط میں لکھا حضور آپ آ جائیے یہاں تو آپ کی ضرورت ہے تاکہ مخلوق خدا اور رسول پاک کی یہ امت ایک فاسق و فاجر کی بیعت سے بچ جائے. آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہو کہ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا آپ نہ آئے. الغرض آپ آ جائیے. الغرض حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پر امام حسین نکل گئے. یہاں سے امام حسین کا نکلنا اب جو لوگ یزید کو اچھا کہتے ہیں وہ سنیں, اور جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رحمت اللہ علیہ وہ بھی کان کھول کر سن لے, اور جنہوں نے یہ بھی لکھا ہے یزید کا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں تھا وہ بھی سن لے. یہی بدبخت تھا, یہی فاسق و فاجر تھا, یہی لعین تھا جس لعین کے حکم پر ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا تھا. اسی کے حکم پر ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا, اور جب یہ ابن زیاد کوفہ میں آیا تو کیا کہہ کے بھیجا؟ سختی سے پیش آنا. یہ سختی سے پیش آنے کا لفظ یزید نے استعمال کیا تھا. کس کے سامنے؟ ابن زیاد کے سامنے. پتا چلا اس کے پیچھے یزید تھا. یزید تھا, اور جو بھی امام حسین کے قتل میں شامل تھے سب پہ رب کی لعنت, سب پہ رب کی لعنت. الغرض علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچے یہ خبر یزید کو پتا چلی, اس نے سخت آدمی کو وہاں مقرر کر دیا, ابن زیاد کو گورنر بنا دیا, اور ابن زیاد نے آتے ہی ہنگامہ برپا کر دیا. جتنوں نے بیعت کی تھی سب کو ڈرانے لگا, دھمکانے لگا. الغرض دھمکیاں دی, ڈرایا, اور جب سب ڈر گئے نا, ڈر گئے اور ڈر کے بیٹھ گئے, امام مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے تنے تنہا. ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جب مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تعداد کثرت کے ساتھ تھی, مگر جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی موجود نہ تھا. یہ کوفیوں کی بے وفائی کا علم تھا, پیچھے کوئی موجود نہ تھا. یہ ساری دھمکیوں کا نتیجہ تھا, ابن زیاد کی دھمکیوں کا نتیجہ تھا. سب اپنے اپنے گھر کو بھاگ گئے. الغرض وقت نے تو وہ وقت بھی دکھایا کہ کوئی امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہ تھا. الغرض اس میں چند تارے ایسے تھے, چند محبان ایسے تھے جنہوں نے اپنے دروازے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھول دیے, مگر جنہوں نے کھولے انہیں بھی ستایا گیا, انہیں بھی مارا گیا. وقت وہ بھی آیا کہ ان بدبختوں نے مل کر حضرت مسلم بن عقیل کو ستایا, تکلیفیں دی, پریشان کیا, قید میں رکھا, یہاں تک کہ یزید کے حکم پر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا. صرف اسی پر اتفاق نہیں بلکہ آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کیا, اور جو محبان اہل بیت تھے, جو محب اہل بیت تھے, ہانی بن عروہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدبخت نے شہید کر دیا تھا. اور ایسے کئی لوگ تھے جو محب اہل بیت میں شمار ہوتے تھے, ان سب کو مارا گیا یزید کے حکم پر. یہاں تک کہ جس وقت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اس وقت میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ چکے تھے اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے. بیچ راستے میں آپ کو یہ خبر آئی آپ کے پاس کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. الغرض جب یہی قافلہ جو درمیان میں پہنچا تھا اور پہنچنے کے بعد جب انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہزادے ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبریں سنی, سب کو پتا چل گیا کہ کوفیوں نے پھر بے وفائی کی, مگر یہ امتحان گاہ تھی, جانا ضرور تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے خاندان کے 18 یا 19 افراد آپ کے خاندان کے, جس میں آپ کے بیٹے, بھانجے, بھتیجے اور کچھ عورتیں بھی, آپ کی بہنیں بھی شامل تھی, سیدہ زینب وغیرہ. یہ پورا خاندان 18 پر مشتمل تھا اور 72 جانثاروں کا یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تھا. اور جس وقت پہنچا تو ان بدبختوں نے یزید ہی کے حکم پر پانی بھی بند کیا, یزید کے حکم پر پانی بند کیا.
یہ ساری چیزیں یزید کے حکم پر ہو رہی ہے. پتا چلا یزید کا ہاتھ اس کے پیچھے تھا. یزید کا ہاتھ تھا اور یزید ہی نے یہ سب کچھ کروایا تھا اور یزید ہی کے اشارے پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اگر یزید کا ہاتھ نہیں تھا تو ابن زیاد امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو جس وقت اس کے دربار میں پہنچا، اس کی دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام حسین کا سر پہنچا تھا، یہ بدبخت آپ کے ہونٹوں سے چھری لگا رہا تھا، چھری سے لگا رہا تھا اور کچھ کہتا جا رہا تھا. اس وقت اسی دربار میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جو اس وقت بڑھاپے کی آخری حد کو جا پہنچے، بڑھاپے کی آخری حد کو جا پہنچے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یزید ابن زیاد بدبخت، اپنی چھری روک دے، روک اپنی چھری. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پیشانیوں کو، ہونٹ کو اور اس گردن کو بار بار چما کرتے تھے. روک دے اپنی چھری کو. ابن زیاد نے جب آپ کا یہ تیور، یہ منظر، یہ جلال، یہ غصہ دیکھا تو اس بدبخت نے کہا آپ بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کو ابھی اسی وقت مار دیتا. پتا چلا اہل بیت کے عشق میں عمریں نہیں دیکھی جاتی ہے، عمریں نہیں دیکھی جاتی ہے. لہذا نوجوانوں اپنے اندر جرت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو. آج ایک سے ایک فرقے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے منہ میں جو آیا وہ بک رہا ہے. کسی نے نبی پاک کی گستاخی کی، ہم اب بھی خاموش. کوئی قرآن جلا رہا ہے، ہم اب بھی خاموش. کسی نے صحابہ پر انگلی اٹھا دی، ہم خاموش. کسی نے اہل بیت پر انگلی اٹھا دی، ہم خاموش. یاد رکھنا ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم انبیاء کرام سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم تمام انبیاء کرام سے پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. آج وہ دین آ گیا کہ سوشل میڈیا پر کبھی صحابہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو کبھی اہل بیت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج ہمارا اکثریت نوجوان اس میں ملوث بھی نظر آتا ہے. نکلو اس چیز سے باہر اور جہاں ایسی چیز آ جائے اپنی انگلیاں روک دو، اپنے ہاتھ روک دو، اپنے ذہنوں کو روک دو، اپنے دماغ کو روک دو. جہاں صحابہ کی تنقیص بیان ہو ایسے بیان بند کر دو، جہاں اہل بیت کی تنقیص بیان ہو وہاں ایسے بیانوں کو بند کر دو. ہمیں نہیں چاہیے وہ مولانا، ہمیں نہیں چاہیے وہ مفتی جو اہل بیت کی شان گھٹاتا ہو، ہمیں نہیں چاہیے وہ مولانا یا مفتی جو صحابہ کی شان گھٹاتا ہو. ہمیں اہل سنت کا نظریہ کافی ہے، ہمیں فکر غریب نواز کافی ہے، ہمیں فکر غوث پاک کافی ہے، ہمیں فکر مخدوم سمنا کافی ہے، ہمیں فکر صالحین کافی ہے، ہمیں فکر امام احمد رضا کافی ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ. یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور، جس دور میں یزید کو بچانے کی بے شمار کتابیں نکل آئی ہے اور بچایا جا رہا ہے. مگر یاد رکھنا اہل سنت آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. ہم جانتے ہیں کون تھا اس کے پیچھے اور کس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا تھا. الحمدللہ یہ جان چکے ہیں تو ہم اپنی نسلوں کو حسینی بنائیں گے، ان کا کردار بھی حسینی بنائیں گے، ان کے اخلاق بھی حسینی بنائیں گے اور اٹھتے اٹھتے دعا کریں گے کہ مولا ہماری نسلوں کو حسینی بنانا، ہماری نسلوں میں کردار حسینی دینا، اخلاق حسینی دینا، یزیدی کردار سے بچانا، یزیدی افکار سے بچانا، یزیدی نظریات سے بچانا. آج جو یزیدی افکار و نظریات پھیل رہے ہیں نا، اس سے آپ کو بھی بچنا ہے، آپ کے بیٹوں کو بھی بچانا، آپ کی نسلوں کو بھی بچانا. حسینیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. ہاں حسین زندہ تھا. وہ کہتے ہیں نا، کہنے والے شاعر نے تو بڑا پیارا شعر کہہ دیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے. اور کسی نے کہا خون حسین کی قسم. پڑھیں گے میرے ساتھ مل کے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ایک شعر ہے مگر لاجواب ہے. اس کو اگر سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ ایک انقلاب پیدا ہوگا. خون حسین کی قسم یہی ہے ارض کربلا،
خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھائے کون. لاکھوں یزید ہے یہاں مگر کلمہ حق کون اٹھائے گا؟ آپ ہی تو اٹھانے والے. کب اٹھاؤ گے؟ کب تک اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو گے؟ امام حسین کے خون کی قسم، امام حسین کے خون کی قسم. بس امام حسین کے جانے کا مقصد اتنا تھا تاکہ لوگ ایسے فسق و فجور سے بچ جائیں. الغرض جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چھری گھونبرا، اس نے کہا رک جا بدبخت. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چہرے کو بار بار چوما کرتے تھے، بار بار چومتے تھے. رک گیا. مگر اسی ابن زیاد نے امام حسین کے سر کو یزید کے پاس بھیجا تھا. یزید کے پاس دمشق پہنچا تھا. اس کے واقعات انشاءاللہ میں سنیچر کے دن خلاصے کے ساتھ بیان کروں گا. پھر دمشق میں ہوا کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا، علامہ خدیم حسین رضوی اکثر کہتے تھے پتا تو حشر میں چلے گا جیتا کون اور ہارا کون. اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ہاں، شہادت ہارنا نہیں ہے، شہادت جیت ہے. کیونکہ شہیدوں کا خون جو ہے نا رنگ لاتا ہے، رنگ لاتا ہے. لوگوں نے کہا یار کربلا میں تم امام حسین شہید ہو گئے، یزید بچ گیا. میں نے کہا پاگل ہے تو، خون حسین رنگ لائے گا اور دنیا دیکھے گی. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پاگل سن، جن ہاتھوں سے خلافت چھینی گئی تھی نا، ایک وقت آئے گا اسی کربلا کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. وہ کون سا دن ہوگا؟ میرے کو وہ دن ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. بولو سبحان اللہ. جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، جو حسنی حسینی اولاد سے ہوگا، جسے دنیا امام مہدی کے نام سے جانے گی. ہاں، امام مہدی کے نام سے جانے گی. ہاں یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اللہ. جب آخری زمانے میں ہم مہدی آئیں گے نا، یہی قوم جنہوں نے کل امام حسین سے خلافت چھینی تھی مجبور ہے ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. اور پھر جب بیعت اصل حقدار کے ہاتھ میں آ جائے گی نا، خلافت اصل حقدار کے ہاتھ میں آئے گی، تو پھر وہ زمانہ آخری زمانے میں صدیق کی خلافت کے نظارے ہوں گے، عمر کی خلافت کے نظارے ہوں گے، عثمان کی خلافت کے نظارے ہوں گے، علی کی خلافت کے نظارے ہوں گے. اور دنیا دیکھے گی ایک گھاٹ پر شیر بھی پانی پیے گا، بکری بھی پانی پیے گا، مگر شیر کی طاقت نہیں ہوگی بکری کو کچھ کر دے. کیونکہ پھر جب حالات بدل جائیں گے اور حالات وہ آ جائیں گے کہ جن کی حق تھا، اور حقدار کو جب حق مل جائے گا تو پھر انصاف آ جائے گا، پھر عدل آ جائے گا، پھر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. الغرض یہی اس خون کربلا کا بدلہ ہوگا. اور اس خون کا یعنی کہا گیا نا، شہادت کا خون رائے گا نہیں جائے گا، وہ رنگ لائے گا. اور انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی، اس انداز سے رنگ لائے گا، امام مہدی کی شکل میں رنگ لائے گا، امام مہدی کی شکل میں رنگ لائے گا. الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب دمشق لے جایا گیا، اور دمشق کے اندر جب یزیدی دربار میں پہنچا نا، تو سب سے پہلے تو یہ قافلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں خواتین اہل بیت بھی تھی، امام زین العابدین بیمار تھے، جن کو جنجیروں میں جکڑا گیا تھا، ہے نا، جن کو جنجیروں میں جکڑا تھا. پیر نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. آواز بھی کوئی چیز ہے. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں.
نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ الغرض بن نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کسی بیمار کو اس طرح زنجیر نہیں پہنائی جاتی۔ دشمنی لاکھ کر لو یار، آپ میرے دشمن ہو، میں آپ کا ہوں، مگر دشمنی میں آپ سے اتنا تو نہیں کروں گا کہ آپ بیمار پڑ جاؤ پھر بھی میں آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤں۔ بیماری کے باوجود زنجیروں میں جکڑ کے لانا یہ آخری عداوت، یہ آخری دشمنیوں کی حد تھی۔ اور یہ ساری چیزیں یزید کے حکم پر تھی۔ جب یہ دربار میں پہنچا نا تو شام کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اس نے مبارک بادی دی تھی یزید کو کہ مبارک ہو کہ یہ تو جنگ فتح کر گیا۔ علماء فرماتے یہ مبارک بادی پر اس کا خوش ہونا اس بات کی دلیل تھی اس کے پیچھے یزید تھا، اور اسی کے حکم پر یہ ساری چیزیں، اس کے پیچھے یزید تھا، یہ اس کے حکم پر۔ جب سر مبارک امام حسین لایا گیا نا وہاں بھی وہ چھری سے کرنے لگا، وہ بھی کھیلنے لگا اور اشعار پڑھنے لگا عربی کے اندر، جو اشعار کا ترجمہ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کے تعلق سے نچلا دکھانے والا تھا۔ تو اس وقت وہاں صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا بدبخت اپنی چھری ہٹا لے، میں نے ان چہروں کو نبی پاک کو چومتے ہوئے دیکھا، ہٹا لے، ان سے پیار رسول پاک سے پیار تھا، ان سے دشمنی ڈائریکٹ رب سے دشمنی، ان سے پیار کرنا جنت تک لے جائے گا، ان سے دشمنی کرنا جہنم تک لے جائے گا۔ اور آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ابو برزہ اسلمی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ یزید سن لے، ان کی سفارش کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے تو ان کے نانا جان ہے، بتا تیری سفارش کون کرے گا؟ کیا ابن زیاد کرے گا؟ تیری سفارش کون کرے گا؟ بتا کون کرے گا؟ الغرض ابن زیاد جب سر لے کے پہنچا، سر سے کھیلا گیا، ابو برزہ اسلمی نے جب اس سے تانا دیا، ابن یزید نے اپنی چھری کو کھینچ لیا۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں یہ جو بیزاری کا اس نے کب اعلان کیا تھا؟ جس وقت اس کو یہ پتہ لگ گیا، اور علماء فرماتے ہیں یہ چھٹک بازی تھی اس کی، کب؟ جب اسے پتہ چلا اس شہادت کے بعد، امام حسین کے قتل کے بعد، اچھے ہو یا برے سب مجھ پہ لعنت کر رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا ابن زیاد یہ تو نے کیا کر دیا؟ ابن زیاد یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ کب ہوا؟ جب اس کو خود کو پتا چلا کہ پوری دنیا لعنت کر رہی ہے، اور ایسی لعنت ہوئی آج اس کی قبر کا نشان تک نہیں ہے، اور میرے امام کا مزار آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہا، آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہا۔ وہ چمکتا چہرہ، یعنی آنکھیں دھندلا جائے، سونا ہی سونا، کتنا سونا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو آپ وہاں؟ کیا چاہتے ہو وہاں آپ؟ یعنی وہ چیزیں وہاں نظر آئے گی نا، آپ حیران ہو۔ آپ ایک مرتبہ جو جا کے آئے نا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، اور جو جانے کی تمنا رکھتے دعائے مولا عاشورہ کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، 12 امام کا واسطہ، امام بیمار زین العابدین کا واسطہ، مولا ہمیں بھی کربلا دکھا دے، ہمیں بھی نجف دکھا دے، 12 اماموں کے مزاروں کو دکھا دے، اور دیکھ لوگے نا آپ کو پتا چلے گا اصلی بادشاہت تو یہاں موجود ہے۔ آئیوں لگے گا مزار دیکھ کر، لگے گا آپ کو کہ واقعی میں حکومت تو یہی لوگ کر رہے ہیں، جن کے قدموں میں لیٹنے کے بعد اتنا سونا موجود ہو۔ جہاں لوگ سونے چاندی کے لیے لڑتے ہو وہاں ان کے قدموں میں سونا موجود ہے، وہاں وہ پانی کے لیے نہیں ترسے سے، بھوک پانی۔ لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی آپ سے کربلا پوچھے تو کربلا کو صرف 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے اتنے میں بات پوری نہ کریں، یہ 53 سال امام حسین کے پڑھنے کے قابل ہے، جس میں قرآن ساتھ ساتھ تھا،
قرآن ساتھ ساتھ تھا. جب حضرت بیٹے ہیں, حضرت کا تعلق قرآنی سے ہے, تو آخری بیٹے بیٹے بات قرآن ہی کی کر لو, قرآن ہی کی کر لو. نیزے پر بھی سر تھا نا, قرآن پڑھتے رہے ہیں, قرآن پڑھتے رہے. ابن زیاد ڈر گیا تھا جب آپ کے سروں کو لے جایا جا تھا نا, قرآن کی تلاوت بار بار آپ کی زبانوں سے آ رہی تھی. سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے, یعنی بتلا رہے تھے, نانا جان میں نے آپ کا وعدہ سچ کر دکھایا. بچپن میں آپ نے اذان دی تھی میرے کان میں, الٹے کان میں آپ نے اقامت کی تھی. یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنے لعاب دہن سے گٹی دی تھی, آج ان تمام کا بدلہ حق ادا کر دیا, وعدہ وفا کر دیا. یا رسول اللہ آپ نے تقریر نہیں, خطبہ چھوڑ کر مجھے پکڑا تھا, خطبہ چھوڑ کر مجھے سنبھالا تھا, اپنے سینے سے چمٹایا تھا. روتے ہم تھے, درد آپ کو ہوتا تھا. روتے ہم تھے, درد آپ کو ہوتا تھا. ہم ماں کے گھر میں روتے تھے, آپ بلال حبشی کے ذریعے ہمیں بلا لیتے تھے اور ہمیں تسلی دیتے تھے. پیاسے ہم ہوتے تھے, لعاب دہن آپ پلا دیتے تھے, اپنا لعاب آپ. یہ تمام حق ہم نے ادا کر دیا یا رسول اللہ. کہ دیکھو کٹا ہوا سر بھی قرآن پڑھ رہا ہے, کٹا ہوا سر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اے امام حسین کے چاہنے والوں, قرآن خود بھی پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, کیونکہ قرآن میں تمام چیزوں کی بھلائی موجود ہے. بھلائی قرآن ہی کے اندر ہے, اور قرآن میں تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان, ہر چیز کا بیان, خشک و تر کا بیان, تمام چیزوں کا بیان. کامیابی کے راز اسی میں چھپے ہوئے ہیں. اور اہل بیت کا تعلق قرآن سے بڑا مضبوط رہا. اور یہ جو یزید تھا نا, تاریک قرآن تھا, تاریک الصلاۃ تھا, نماز کو چھوڑتا تھا, شرابی تھا, فاسق و فاجر تھا, حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا تھا. پتہ چلا یزیدی کردار وہ ہوتا ہے جو حلال و حرام میں تمیز نہ کرے, جو جائز و ناجائز میں تمیز نہ کرے, جو محرمات میں تمیز نہ کرے, جو ماں بیٹی بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دے. یزیدی کردار وہ ہے جو شراب کے نشے میں ڈھوت رہے, جو گویا کے احکام شریعہ کو پشے پش ڈال دے, جو سنت نبی کی مذاق اڑائے, جو نبی پاک کی سنتوں کی مذاق اڑائے, جو گویا کے خلفائے راشدین کی مذاق اڑائے, جو امہات المومنین کی مذاق اڑائے, ان کے بارے میں غلط سلب بولے. الغرض یہ یزیدی کردار ہے. اور حسینی کردار یہ ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو, جو قرآن خود بھی پڑھے, اپنے بچوں کو بھی پڑھائے, جو نماز کا خود بھی پابند ہو, اپنے بچوں کو بھی پابند بنائے. الغرض جو حلال و حرام میں تمیز کرے, حلال کو اپنائے, حرام کو چھوڑ دے, جائز و ناجائز میں فرق کرے, جائز کو اپنائے, ناجائز کو چھوڑ دے. یہ حسینی کردار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسینی کردار اپنانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. تو اب میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے, جب آپ کوفہ کی جانب نکل گئے, اور نکلنے کے بعد جب آپ میدان کربلا میں پہنچے اور 3 دن آپ پر پانی بند کیا گیا, آپ نے کیا کیا خطبے دیے, خطبات میں کیا کیا دیے, آپ کے ساتھ 72 جانشینوں نے کون کون تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی, خاندان نبوت میں سے کون تھے جنہوں نے قربانی پیش کی. انشاءاللہ عز و جل کل آپ کے سامنے یہ منظر پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسینی کردار والا بنائے, یزیدی کردار سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچائے.